برائے عظمت سرکار سید الشہداء بلندتر صلوات۔ برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابوالفاضل بلندتر صلوات۔ برائے ظہور منتقم سار اللہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ صلوات۔ نہیں قبلہ، یقیناً عبادت ہے، عبادت کی نیت سے بہت بڑی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں۔ درود ایسے پڑھیں کہ میرا کچھ پڑھنے کا جی چاہے۔ بلندتر صلوات۔ سلامت رہیے۔ یک زبان نعرہ تکبیر۔ نہیں قبلہ، چلیں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ اللہ آپ کا میرا اللہ بعد میں ہے، علی کا اللہ پہلے ہے۔ آپ علی والے ہمیشہ علی 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 کرتے ہیں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ آج ایک بار ایسے اللہ اللہ کریں کہ علی خوش ہو۔ یک زبان سب مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین۔ صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک، خالق ازا، وارث ازا، مالک ازا، میرا بادشاہ، میرا مولا، وارث ولایت، تاجدار ولایت، اس ذکر کا میرا وارث مولا آپ سب کا اس صف ازا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ اس صف ازا کی زینت بنے ہیں، دعا کرتا ہوں میرا مالک آپ کو اتنا ہی اپنا مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجالس، خادمین صف ازا، جس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ عبادت کی نیت سے انہوں نے یہ صف ازا بچھائی ہے، فردن فردن کیا نام لوں؟ میرا بادشاہ زبانوں سے پہلے دلوں کا امام ہے، وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کس نے کیسے کیسے اس صف ازا کی خدمت کی ہے۔ تو بانیان کے ساتھ، خادمین صف ازا کے ساتھ جو جو شامل رہا، ان کے بچے، دوست، احباب، عزیز، اقارب، ماتمی، اہل ازا، اہل ولا، محبان محمد و آل محمد، منتظرین سرکار ولی اللہ سر، غرض جس نے بھی جس بھی انداز میں مولا کے ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوگی۔ حق تو یہ ہے
کہ آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے بس انہی کا ذکر کیا جائے، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی در ہی نہیں ہے۔ تو بس اس یقین کے ساتھ کہ جب کائنات کے سارے در بند ہو جائیں تو حسین کا در کھل جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، میرا بادشاہ جو بیمار ہے اسے صحت کاملہ عطا فرما، جو بے گھر ہے جاگیر علی اکبر کا صدقہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے اسے ماتمی عزادار عطا فرما، میرا بادشاہ جو بے روزگار ہے اسے رزق کثیر عطا فرما، میرا مولا مختصر کرتا ہوں، جو تجھ سے دنیا مانگتے ہیں انہیں دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ توجہات ہیں قبلہ۔ یقیناً دامن وقت میں گنجائش بہت لگی بندی سی ہے، اور میرے ذمہ بہت بڑی ذمہ داریاں عائد کی ہیں بانیان نے، خادمین نے، ماتمیوں نے، اور یہ تو علی والا ہی جان سکتا ہے کہ ماتمی کون ہے۔ ماتم کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، اور جو ہو جائے وہ پھر نہیں ہوتا۔ آپ کے اس علاقے میں، اس بستی میں، اس مقام پر پہلی بار آنا ہوا، قرب و جوار میں بہت دفعہ آیا، بالواسطہ بلا واسطہ آپ مجھے شاید سن چکے ہوں، برداشت کر چکے ہوں، لیکن ایک جملہ میں ہر جگہ جا کر پہلی بار تو کم از کم ضرور کہتا ہوں۔ جملے بازی کی مجھے عادت نہیں ہے قبلہ، بلکہ بہت حد تک میں یہ برملا کہتا ہوں کہ میں جملے بازی کے شدید خلاف ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جتنا نقصان مذہب دین الہیہ، دین حقہ کو جملہ بازی کرنے والوں نے پہنچایا، اتنا شاید دشمن نے بھی نہیں پہنچایا۔ میری گفتگو جب تک آپ سے ہے کوشش ہوگی کہ جملہ کہہ کر داد نہ لوں، جب تک کہ اس کے پیچھے دلیل نہ ہو، حوالہ نہ ہو، بات پہنچ نہ جائے۔ اور جب میں بات حوالے کی کرتا ہوں تو حوالہ اور دلیل آل محمد کے ذکر میں مخلوق نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے۔ میری گفتگو قبلہ قرآن اور فرمان اس کے درمیان میں رہتی ہے، نہ قرآن سے وہاں نہ فرمان سے یہاں۔ وجہ کیا ہے؟ قبلہ میں سارا دن آل محمد کا ذکر کرتا رہوں اپنے لفظوں میں، آپ شام کو دروازے سے باہر جاتے ہوئے مڑ کے کہے موسیٰ زیدی ہم تیری کسی بات سے اتفاق نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، آپ کے سر کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ میں کوئی حجت ہوں کہ میری بات ماننا آپ پر لازم ہو جائے گا؟ مت مانیے گا بات بالکل بھی، جب تک کہ دلیل وہاں سے نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں دلیل جب بھی ولایت علی کی بات کروں تو یا قرآن سے دیتا ہوں یا فرمان سے۔ کیوں؟ تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے۔ آپ جی ہو، آپ سلامت رہو، آپ آباد رہیں۔ اب میرا خیال ہے پورے ضلع بھر کا یعنی کہاں سے آپ اس ذکر میں چل کے آئیں، اور مجھ خاکسار کو، مجھ حقیر کو آپ سن رہے ہیں۔ کوئی بات آل محمد کے ذکر میں نہیں ہوتی، آپ اسی بات کی تائید کریں گے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ میں برملا یہ بات کہ بلا کوئی بھی مخلوق میں کوئی بھی عالم ہو ہی نہیں سکتا، عالم میرے بادشاہ کی ذات ہے۔ ہاں وہ شخص حق ضرور رکھتا ہے عالم کہلوانے کا،
جو اس کا دیا ہوا علم لوگوں تک پہنچائے۔ میرے خیال سے، میرے مطابق اس کا نام دین نہیں ہے۔ بہت دیر سے آپ اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں۔ کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت ہے یہ ذکر حسین، یہ مجلس عزا۔ آپ کی عبادت کو زحمت کی سرحدوں تک نہیں لے کے جانا، تمہید کا وقت نہیں ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، جس انداز میں آپ نے وصول کر لی تو میں سمجھوں گا مجھے اسی نہج پہ کھڑے ہو کے گفتگو کرنا ہے۔ بہت بڑا حکم بانیوں نے کیا، کوشش کروں گا جہاں تک اس کو پورا کر سکوں۔ قبلہ، یہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں، اس عبادت کا حسن یہ ہے کہ اس کی قبولیت کی دعا نہیں مانگنا پڑتی۔ شاباش، آپ سلامت رہیے۔ آپ سبھی میری جانب متوجہ ہیں۔ جس لمحے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ آپ کی آنکھیں کچھ نہ کچھ تلاش کر رہی ہیں، جو مجھے کہنا ہے میں وہ کہہ دوں گا، بس تب تک آپ اپنے خیالات کو سمیٹ کے ذرا یہاں مرکوز کیجئے گا۔ اس عبادت کی، ذکر حسین کی، مجلس عزا کی، یہ جو آپ علی علی کرتے ہیں، اس کی قبولیت کی دعا نہیں مانگنا پڑتی۔ نماز عبادت ہے، کس کی کرتے ہیں آپ؟ اللہ کی۔ روزہ عبادت ہے، کس کے لیے؟ حج عبادت ہے، کس کے لیے؟ زکوٰۃ دی جاتی ہے قربتاً اللہ کے لیے۔ جتنی عبادات ہیں، آپ قرآن کریم پڑھیں یا چوک پہ کھڑے فقیر کو 10 روپے صدقہ دیں، قربتاً قربتاً اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور وہ کر کے پھر آپ دعا کرتے ہیں۔ نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیں یا مکے جا کر کعبے کے سائے میں پڑھیں، نماز تمام کر کے یہی دعا ہوگی، اللہ میری اس نماز کو قبول فرما۔ بلکہ جتنے مقام مقدس پر آگے جاتے جائیں گے، دعا میں خوش و خضوع آئے گا، اللہ گھر والی ہوئی تھی یا نہیں، کہ جو کعبے میں پڑی جائے اسے تو ضرور قبول فرما، یہ تو میری زندگی کا حاصل ہو جائے گا۔ ایسے ہی نا، آپ روزہ اپنے گھر میں رکھیں، افطار مکے کی کھجور سے کریں، یا اللہ میرے اس روزے کو قبول فرما۔ آپ زکوٰۃ میں سونے کا پہاڑ کھڑا کر دیں، پھر بھی جس مستحق کو دے رہے ہوں گے اسی غریب سے کہیں گے میرے حق میں دعا کرنا، قبول ہو جائے۔ قرآن پورا پڑھ کے جیسے ہی بند کریں گے، اللہ میرا پڑھا ہوا قرآن قبول فرما۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ابھی میں نے پہلا جملہ آپ کے سامنے رکھا نہیں کہ میرے بہت ہی پیارے بھائی، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی زبان میں تاثیر ولایت عطا فرمائے۔ بہت بڑے باپ کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ولایت پڑھنے والا بیٹا، ان کی زبان کی تاثیر کے لیے بلند تر صلوات۔ اب بھائی ہیں، میں یہ یقیناً سوء ادب ہو جائے گا، کیونکہ بہت تیزی سے سفر کرنا پڑے گا، مجھے انہیں انتظار کروانا مقصود نہیں۔ 5 منٹ ہوئے بمشکل آپ سے بات کرتے۔ پہلی بات رکھ رہا ہوں، سوچا تھا آگے جاؤں گا اور مختصر کرتا ہوں، یہ آپ تک پہنچ گیا تو براہ راست وہاں آؤں گا جس کا حکم تھا۔ عبادت تو ہوتی رہے گی، جتنے بلند مقام پہ جا کے عبادت کریں گے دعا اتنی ہی گہری مانگیں گے۔ اللہ یہ جو تیرے کعبے کے سائے میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز قبول کر لینا، اللہ جو یہ یہاں مکے میں زمزم سے افطار کر رہا ہوں یہ روزہ قبول کر لینا، ہے نا۔ یعنی جتنی عبادت بڑھتی چلی جائے گی آپ کی دعا اس کی قبولیت کے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ میں اس ایک جملے پر 1 گھنٹے کی مجلس تمام کر سکتا ہوں۔ آغاز میں لے کر سمجھ جانا کہ واقعاً ادب میں بہت کچھ چھوڑ کے یہ جملہ دے رہا ہوں، تو صرف یہاں ڈھیری سیدہ نہیں، پورا پاکستان نہیں،
جہاں جہاں تیرا دل ہے دنیا میں گھوم کے ہر ماتمی حلقے کو دیکھ کر سالار نہیں سب سے چھوٹے سن کا بچہ نکالنا اور اس سے پوچھنا بیٹا ماتم کرنے کے بعد کیا دعا بھی مانگتا ہے اللہ قبول کرنا. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیں, مولا ان چہروں کی مسکراہٹ سلامت رکھے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی ماتمی کو دعا مانگتے اللہ میرا ماتم قبول کر لینا؟ وجہ کیا ہے؟ جہاں یقین ہو کرنے سے پہلے کہ یہ قبول ہے وہاں دعا نہیں مانگنا پڑتی. ساری عبادتیں جو اللہ کے لیے کرتے ہو ان پر اللہ کے لیے کرنے کے باوجود یقین نہیں ہے, اسی لیے کہتے ہو اللہ قبول کرنا, پھر واسطے بھی دیتے ہو اس کا واسطہ قبول کر, اس کا واسطہ قبول کر. ماتم وہ واحد عبادت ہے قبول پہلے ہوتی ہے ادا بعد میں. شاباش, ان ہاتھوں کو مولا خیرات عطا فرمائے. مل کے حیدری بلا قبول پہلے ہے. ماتمی بیٹھے ہو, ماتمیوں کے حکم پر ہی یہاں آیا. پہلے قبول ہے پھر ادا ہے. کیا دعوت دیتے ہیں آپ کہ بلا جس کی قبول نہیں ہونی نا اسے ادا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. واحد عبادت ہے جس کی جزا کے لیے حسین کی ماں نے وعدہ کیا. تو سوچو پھر یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی کہ جس کی جزا کے لیے حسین کی ماں کہہ رہی میں جزا دوں گی, میں جزا دوں گی. نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے قبول ہو جائے, ماتم کر کے نہیں مانگتا. وجہ یعنی نماز میں ہو سکتا ہے غلطی ہو, اور جیسی جیسی غلطی ہے ویسا ویسا اس کا کفارہ ہے. پوری دوبارہ پڑھے گا, کہاں سے دوبارہ پڑھے گا, قضا مانی جائے, ہر طرح کی غلطی کا کفارہ موجود ہے. یعنی ذہن یہ مانتا ہے نا کہ یہ غلطی کی وجہ سے باطل ہو سکتی ہے, یہ ٹوٹ سکتی ہے, یہ ضائع بھی, مجھے دوبارہ بھی پڑھنا پڑ سکتی ہے. عبادت کامل ہے ہی وہ جسے ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں یہ شک ہی نہ ہو کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے. نہیں, میں پہنچا نہیں سکا شاید, میری بات میں وہ وزن نہیں. ایک لمحے کو رکیے, میرا عنوان ماتم نہیں ہے لیکن مجھے کچھ کہنا ہے جس سے متصل ہو جاؤں گا میں اس کے لیے جس کا حکم دیا مجھے. مخدومہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حسنین کریمین میرے بادشاہ کی پاک ماں, ان کا کمال فرمان ہے. بی بی نے فرمایا جب ہمارا شیعہ, ہمارا ماننے والا, چاہنے والا قرآن پڑھتا ہے, اب اس ایک سے سمجھ جانا سب کچھ, قرآن پڑھتا ہے اور اس سے قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو جب وہ عبادت, قرآن پڑھنا عبادت ہے نا, جب وہ عبادت ہمارے پاس پہنچتی ہے ہم پہلے اسے ٹھیک کرتے ہیں پھر قبول کر لیتے ہیں. آپ سلامت رہے, آپ سلامت. پہلے ٹھیک کر لیتے ہیں پھر قبول کر لیتے ہیں. بچہ پرچے میں کوئی غلطی کر دے نا تو استاد اس غلطی کو ٹھیک کرتا ہے, بیٹا یہاں املا کی غلطی ہے, یہاں زیر کی, یہاں زبر کی, یہاں نقطے رہ گئے, وہ ٹھیک کر کے سمجھاتا ہے.
لیکن جو تمہارے کلاس ٹیچر نے ٹھیک کیا ہے اسے ہیڈ ماسٹر ٹھیک کرنے کا حق رکھتا ہے. وہ اس سے سینئر ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی غلطی ہوئی ہو، وہ اسے بھی ٹھیک کرے گا. لیکن ایک بات بتاؤ، تم نے جو عبادت کی اسے ٹھیک وہ کر رہے ہیں جنہوں نے بتایا عبادت کرنی کس کی ہے. یعنی اب ان کے بعد آگے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ ہے، کیا بات ہے. آپ سلامت رہو. اس سوال کہ اللہ ہے اور جواب کہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں اگر ایک لمحے کا بھی وقفہ آیا نا تو وہ کفر کا ہوگا. ہے سوچنا بھی نہیں ہے. اب بتاؤ، دیکھا ہے، سنی ہے گفتگو اللہ کی، جو کبھی محسوس ہوا ہو کہ اللہ نے ہاتھ پر، نہ محسوس کیا، نہ سنا، نہ دکھائی دیا، نہ دیکھا، پھر بھی اتنے یقین سے کہہ رہے ہو ہے. کیوں ہے یہ یقین؟ دیکھا بھی نہیں ہے کہہ رہے ہو ہے، سنا بھی نہیں کہہ رہے ہو ہے. اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے. جو اپنا تعارف کروانے سے پہلے اگر یہ پوچھیں کافروں سے، مکے کے کافروں میں کون ہوں، تو وہ محمد بعد میں کہتے ہیں، صادق پہلے کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. یہ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بادشاہ نے یہی پوچھا نا، میں کون؟ کہ صادق، امین. پھر کہا محمد ابن عبداللہ. اور ظاہری سن کیا ہے؟ 40 سال اعلان نبوت ہو رہی، اور بادشاہ نے پردہ کیا 63 سال. مائنس کریں ذرا، کتنے بچے؟ 23. 40 سال صداقت منوائی ہے، 23 سال نبوت منوائی ہے. جنہوں نے نبی نہیں بھی مانا نا، صادق مانا. میں بالکل دوسری جانب سے آیا ہوں کیونکہ وقت بے حد میرے پاس ویسے ہی کم تھا، اور میرے بھائی نے آ کے تو اور زیادہ تیزی کے لیے مجھے انحصار کر دیا. تو بالکل مجھے جہاں کھڑے ہو کے پڑھنا تھا میں اگلی طرف سے آ گیا، تاکہ ایک دو باتیں کروں تو خود ہی دلیل بھی قائم ہو جائے، نتیجہ دوں اور میری نوکری پوری ہو جائے. صادق بادشاہ نے کہا، میں کہوں ادھر لشکر ہے تو کہا ہم مان لیں گے، بالکل گھر جائیں گے، تیاری کریں گے. کہا دیکھو گے نہیں؟ کہا نہیں، آپ نے کبھی غلط کہا ہی نہیں. کہا بنا دیکھے لشکر مان لو گے؟ کہا ہاں. کہا بس یہی کہہ رہا ہوں، اللہ دیکھا نہیں، مان لو ہے. ایسی دلیل قائم کی، مان لو ہے. اب جنہوں نے مانا سو مانا، جنہوں نے نہیں مانا سو نہیں مانا. جنہوں نے مانا پتہ نہیں کیسا مانا کہ اللہ کہتا رہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. پتہ نہیں کیسا ایمان تھا کہ اللہ ایمان والوں سے کہتا رہا ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. لائے کہ نہیں لائے، کیسا لائے یہ اللہ جانے. لیکن ایک بات طے ہے، عجیب قسم کے لوگ تھے، ابھی بھی ہیں. بھئی جو نہیں دیکھا تھا صادق کے کہنے پہ اسے مانتے رہے، اور جسے دکھاتا رہا اسے نہیں مان. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے حیدری. آپ سلامت رہے. میں نوکر قبلہ، وہاں نہیں مان رہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دکھا رہا ہے یہ. اور کب؟ ابھی تو پہلا اعلان تھا تو پہلے پہ سب مان رہے ہیں، وہ دکھا نہیں سب مان رہے ہیں. یہ آخری اعلان ہے، پوری صداقت اور نبوت منوا کے اب کہا یہ ہے. تو اب تن کے آگے کھڑے ہو گئے. یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ حارث ابن نعمان فہری نے. 1,40,000 تعداد لکھی ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اہل سنت بھائیوں کی سب سے معتبر بڑی کتاب جس میں صحابہ کا ذکر. 1,40,000 موجود تھے.
غدیر میں، بھئی جو حج کر کے آ رہے تھے تو غدیر میں وہ سب تو تھے نا، اور جو نہیں تھے محمد بادشاہ نے کہا وہ آگے نکل گئے، واپس بلا، وہ پیچھے رہ گئے، انتظار کرو۔ زمانہ یہی سمجھتا رہا، وہ ان 1.5 لاکھ کے لیے کہا آگے والوں کو بھی بلاؤ، پیچھے والوں کو بھی بلاؤ۔ کلام الامام امام الکلام، امام کے، بادشاہ کے، ہادی کے کلام میں بڑے اسرار ہوتے ہیں۔ تم یہی سمجھتے رہے آگے والوں کو بلاؤ، پیچھے والوں کو بلاؤ۔ مالک کہہ رہے ہیں جو اگلے زمانے والے ہیں انہیں بھی بلاؤ، جو پیچھے چلے گئے انہیں بھی بلاؤ، سب جو تم آج یہاں بیٹھے ہو غدیر میں تھے۔ اب جو مالک نے اعلان کیا تو جو یہ ایک آگے آیا، بس یہ صرف ایک ہی تھا جسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ نمائندہ بن کے آیا تھا کچھ کا۔ مالک نے اپنے پہلے خطبے سے یہ بتا دیا تھا کہ بادشاہ پردہ فرمانے والے ہیں، سب سمجھ گئے تھے۔ کہا آپ تو جا رہے ہیں، جاتے جاتے اپنے ابن ام کو، چچا کے بیٹے کو ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے علی کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہا خبردار خدا تیرا منہ توڑے، تو نے پڑھا نہیں قرآن میں؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا حبیب کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے میرے کہنے پہ میں کہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ نے کہا ہے تو مجھ پہ عذاب آئے۔ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ کیا حالت ہو گئی؟ وہی جو ابرہا کے لشکر کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عذاب بھی وہی آیا جو ابرہا کے لشکر پہ آیا تھا، ویسی کنکری آئی سر پہ لگی۔ اللہ نے بتایا جو حال کعبے کے دشمن کا وہی وارث کعبہ کے دشمن کا، ویسا ہی ویسا ہی ویسا ہی۔ ابھی میرا یہ عنوان نہیں ہے، ورنہ یہاں بتاتا کیسے آیا، کون لایا، کب لایا۔ پڑھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اکیلا تھا؟ آپ میں سب کبھی نہ کبھی اسکول میں پڑھے ہیں، بچے ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ کلاس میں اگر ٹیچر آنے میں 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے، قرآن بابا کلاس میں بچے شور کر رہے ہیں، ماسٹر صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں، کلاس میں آئے دیکھا بچے شور کر رہے ہیں، نظریں دوڑا کے مجھ پہ ہی نظر چلی گئی، انہیں ادھر آ، ہوم ورک کیا ہے؟ استاد تھے، ان کو پہلے پتا تھا، اس نے نہیں کیا، بس ڈنڈا اٹھا، ایک ادھر ایک ادھر۔ جیسے ہی ساری کلاس نے دیکھا نا کہ موڈ ٹھیک نہیں ہے، سزا مل رہی، سب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، خاموش۔ ایک کو مارا، سارے سیدھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اکیلا تھا؟ یہ بہتوں کی کمیٹی کا اکیلا نمائندہ بن کے آیا تھا کہ میں نہیں مانوں گا۔ اللہ نے عذاب بھیجا، جب دیکھا نا کیا حال ہوا، سارے مل کے بخین بخین، مبارک ہو مبارک ہو، سب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ نے اس کے بعد جو آیت بھیجی وہ بڑی کمال تھی۔ وہ بتا کے مجھے چند جملوں میں اگلا نتیجہ آپ کو دیکھے، عبادت اور مجھے اجازت۔ کیا کہا اللہ؟ مانگنے والے نے ہم سے وہ عذاب مانگا جو ہم نے کافروں کے لیے رکھا تھا۔ اس نے تو کافروں کے لیے رکھا تھا، مانگنے والے نے مانگا، اللہ نے دے دیا۔ بہت سے جو مانگو وہ دے دیتا ہے بھائی۔ بہت نے عذاب مانگا، اللہ نے کہا یہ کافروں والا ہے، یہ لے۔ ایک کام کریں سارے ڈیری سیدہ مالک کے اس خوبصورت نگری، ایک بار ہاتھ جوڑ کر سجدے میں گر کے، اللہ کافروں والا عذاب، یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھا اس نے نبی کے ہاتھ پر، مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھ کے ظاہری حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس پر وہ اطلاق بھی ہوا جسے صحابی کہتے ہیں، ہے نا؟ نماز پڑھی رسول کی اقتدا میں، روزہ رکھا افطاری رسول کے ساتھ، زکوٰۃ دی رسول کے نصاب کے مطابق، حج کیا رسول کے ساتھ، ابھی ابھی تازہ تازہ فریش
حج کر کے آیا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کافروں والا عذاب بھیجا میں نے، مسلمان ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، تو کافروں والا عذاب۔ اب اللہ نے تو بتا دیا آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نے علی کی ولایت سے کیا انکار، منکر ولایت علی کو تم جو مرضی کہو میں کافر کہتا۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ میں نوکر قبلہ آپ کا، اللہ مقرب قرآن و فرمان کے بیچ کھڑا ہوں، میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں، تو نوح کا بیٹا بھی پھر دلیل رد کرنی ہے، اس سے بڑی نہیں تو اس کے برابر کی دلیل۔ فرمان کو رد کرنا ہے فرمان لاؤ، قرآن کی آیت کو رد کرنا ہے قرآن کی آیت لاؤ۔ ناسخ و منسوخ کے معاملات میں کیا بتاؤں، قبلہ حافظ صاحب بیٹھے مجھ سے کئی درجہ بہتر جانتے، جن بڑی شخصیت جن کے بیٹے ہیں انہوں نے خوب سکھایا ہے۔ ناسخ و منسوخ، قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے رد کرو تو مانے۔ اللہ کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے دین کامل کر دیا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب آیا، کامل نہیں تھا، علی کی ولایت آئی، ہو گیا۔ جس کی ولایت پر اللہ کا دین کامل ہو، میں سوچتا ہوں اس کی ولایت پر تیری میری نماز کیوں نہیں کامل ہوتی؟ نقطہ چینی میری عادت نہیں ہے، میں اس جملے کو کسی اور طرح بھی کہہ سکتا تھا، کیونکہ میری نماز ہے میں جانوں، آپ کی نماز ہے آپ جانیں۔ بڑی فکر ہے میری نماز کی آپ کو، کیوں ہے بھائی؟ میں میرے بچے 2 دن سے گھر بھوکے سو رہے ہیں، تب تو فکر نہیں ہے آپ کو کہ روٹی لے کے آ جائیں۔ میری نماز کی بڑی فکر ہے، کیوں؟ جنت نہیں ملے گی، ارے تو موج ہے آپ کی، نہ ملے میں نماز پڑھ کے قبول کروا کے جو جنت میں جا کے محل لوں گا، مجھے جانے دیں دوزخ میں، میرے حصے کا بھی آپ لیجئے۔ بھئی میں جو علی علی کر کے نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ ہو رہی ہے باطل، تو میری نمازیں باطل جائیں گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ جہنم میں۔ تو قبول ہوں گی تو جو محل مجھے جنت میں ملنا ہے وہ مولوی اپنے پاس رکھ لے، اسے نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ اس کے اندر بیٹھا حارث ابن نعمان فہری کھجلی کر رہا ہے۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اللہ کا دین اللہ بہتر جانتا ہے، تو میں نہیں، تو میں۔ جب میں اپنی روح پھونک دوں سجدہ کرنا، کس نے کہا تھا؟ ماشاءاللہ یہ فائدہ ہوتا نا، دیکھیے جب اساتذہ کو سنے بیٹھے ہوں، ہم جیسے آ کے جلدی جلدی بس پڑھ کے واہ 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 واہ، ساری محنت اساتذہ کی۔ اللہ نے کہا نا جب میں روح، مٹی آئی گونجی گئی تب نہیں، آگ کی حدت ہوا کھنکھناتی ہوئی، نہ نہ نہ، پتلا پڑا یاد، جب میں روح پھونک دوں سجدہ کرنا۔ معصوم سے پوچھا، تفسیر البرہان تیرے مکتب کی سب سے مستند ترین تفسیر ہے، علامہ ہاشم البحرانی۔ مالک صادق سے ایک صحابی نے پوچھا، مولا یہ جو اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا، آدم کو تھا؟ کہا نہیں، کہا جہت آدم تھی، یعنی آدم کی طرف تھا، آدم کو نہیں تھا۔ کہا کس کو تھا؟ کہا اللہ نے کہا نا میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ روح اللہ کو تھا۔ پھونکی گئی نا روح، پھونکی گئی تو سجدہ کہاں تھا؟ روح اللہ کو، روح اللہ کو۔ ایک بات بتا، آپ سلامت رہے، ایسے جی میں نوکر قبلہ، ایسے ہی ایک سوال ہے، اللہ خود ہی غیر اللہ کو سجدہ کروا رہا ہے، روح پھونک دوں اسے سجدہ کرنا نہیں نا، روح اللہ کا مطلب ہے عین اللہ، ورنہ اللہ خود غیر اللہ کو سجدہ تو نہیں کرائے گا نا۔
عین اللہ یعنی جو اللہ کی ہو. یہاں میں شے بھی لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا, گستاخی ہو جائے گی نا. لفظوں کا کہہ دیا پھر بھی جہاں تک ادب ہو سکے بھئی جو اللہ کا ہو, جو اللہ کی ہو, وہ غیر اللہ نہیں ہوتی. تو یہ جو روح اللہ ہے یہ اللہ کی غیر تو نہیں ہے نا. تو پھر ید اللہ اللہ کا غیر نہیں ہے, پھر عین اللہ بھی اللہ کا غیر نہیں ہے, پھر لسان اللہ بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا ید اللہ, عین اللہ اور لسان اللہ کون ہے, لیکن اگر ید اللہ میں ید اللہ کا ہی ہے تو پھر میرا کچھ نہیں گیا. تو ہاتھوں والا اللہ دکھا اور کافر ہو جا. اللہ تو بدن نہیں رکھتا, تو پھر دکھا. جب وہ کہتا میں کسی شے کا ارادہ کروں, کہتا ہوں کن ہو جا, ہو تو کیا ہوتا ہے فیقون ہو جاتی ہے. تو کن صوت زبان, دہن, چہرہ, بدن. جیسے ہی کہا نا اللہ نے کہا, اللہ نے کہا, تو کیسے کہا؟ زبان تو رکھتا نہیں ہے. میں بڑی آسان مثال دے رہا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں. 5-7 منٹ میں اس کو مکمل کر کے اپنے بھائی کے حوالے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اب اس مثال کو سمجھ لینا, اس میں بہت کچھ ہے. میں آپ کی نظریں دیکھ رہا ہوں. یہ بات کامل ہو جائے تو جو کہنا ہے اس کی زمین بن جائے گی, پھر 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. میں بات کر رہا ہوں مالک کا ذکر. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ وہ جو پیچھے بیٹھے آپ کو بھی آ رہی ہے؟ کیسے آ رہی ہے؟ میری تو اتنی آواز نہیں کہ وہاں تک جائے, سپیکر سے آ رہی ہے نا. بول میں مائک میں رہا ہوں, آواز سپیکر سے آ رہی ہے. ابھی باہر سے ایک بندہ آ گیا, اللہ کہتا ہے مثالیں دے کے بات سمجھاؤ, جلدی سمجھ میں آ جاتی, سنت الہیہ. آ کے سپیکر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا. واہ 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 واہ, کیا مجلس پڑھتا ہے سپیکر بھائی, واہ واہ. بانی اٹھے, ایک بزرگ اٹھے, پاگل واگل ہو گئے. سپیکر بھی مجلس پڑھتا ہے بھلا؟ کہا قبلہ آواز تو سپیکر سے آ رہی ہے. کہا آواز آ رہی یہاں سے, مجلس تو وہ موسیٰ زیدی پڑھ رہا ہے, وہ مجلس پڑھ, وہاں آواز یہاں سے آ رہی ہے. کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جہاں سے آواز آ رہی ہے بس میں اسی سمت رہوں گا, اسی کی تعریف کروں گا. آواز یہاں سے نہ آئے تو یہ کیا کر لے گا؟ اب کوئی اس کو سمجھاؤ, میں جو یہاں نہ بولوں یہ سپیکر کیا کر لے گا؟ کچھ کرے گا نہیں. میں جو بول رہا ہوں یہ تمہاری طرف پہنچا رہا ہے. اب جو حیران ہو کے سن رہے ہو توجہ رکھنا, جو شے جہاں سے ظاہر ہو, میری آواز اسپیکر سے ظاہر ہو رہی ہے, ظاہر ہو رہی ہے. جو شے جہاں سے ظاہر ہو وہ مقام اس کا مظہر ہوتا ہے. یہ سپیکر میری آواز کا مظہر ہے, یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. بول میں رہا ہوں, آواز وہاں سے آ رہی ہے, بس یہی بات ہے. بولتا اللہ ہے, آواز علی سے ظاہر. شاباش, آپ سلامت رہو. آپ آباد رہیں. قبلہ وہ دور ہال کے کنارے پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی جب ایسے ہاتھ اٹھا دے تو پتہ پیغام پہنچ گیا. بولتا اللہ ہے, آواز علی سے آتی. ہاتھ جوڑ کے آخری پیغام, جو حکم وہ لو اور اجازت. تمہارا کام مجادلہ نہیں ہے, ہر بات پہ جنگ نہ کیا کرو. نہیں یہ ایسے نہیں, یہ ویسے نہیں, یہ ایسے نہیں ہے. جہاں بھائی مولا کی گستاخی کر دی ہم بحث کریں گے, ہم بالکل نہیں. ایک بات بتاؤ, کوئی شخص کہتا ہے علی کو حد سے بڑھا دیا ہے. کتنے کیا پڑھا ہے, دیکھیں حد سے بڑھا. حد بتا دیں, یہاں شروع وہاں ختم. ثابت ہو چکا ہے. مجھ سے پہلے, مجھ سے بڑے, مجھ سے بہتر, مجھ سے اچھے مالک کا ذکر کرنے والے ثابت کر چکے. لڑنا وڑنا نہیں, ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی مباہلے والوں کی پیروی میں ہیں. مجادلہ تو کام ہی نہیں. کوئی کہنا
علی کو حد سے بڑھا دیا انہوں نے، کفر کیا انہوں نے، علی کے فضائل پڑھے، شرک کیا. ہاں پتہ کیا کرنا، جلدی سے بھاگ کے جانا، قریب پڑھا، کاغذ اٹھانا، قلم اٹھانا، اس کے پاس آ کے کہنا چل یہ بات جلدی سے لکھ دے اس پر کہ علی کو حد سے بڑھا دیا ہے. وہ لکھ دے گا تم نے علی کو حد سے. تو کہنا ایک بات تو پتہ چلی کہ آپ کو اتنا تو پتہ تھا کہ علی کی حد کیا ہے، علی کون ہے. میں نے جو کہا وہ حد سے بڑھ گیا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ علی کی حد کہاں ہے. چلیں اب جلدی سے نیچے یہ بھی لکھ کر دستخط کر دیں کہ آپ اللہ ہیں یا محمد. کیونکہ حدیث تو یہی بتا رہی ہے ہمیں کہ علی کو صرف اللہ جانتا ہے یا محمد جانتا ہے. اب جو کہہ رہا ہے علی کو حد سے بڑھا دیا، اسے یہ سمجھ لگ گئی کہ علی کہاں کدھر نہیں. تو پھر اتنا یاد رکھنا، علی کے لیے جو بھی کہو گے علی کا اللہ پھر بھی اللہ ہی رہے گا. اس سے بڑا ظلمی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی ستم ظریفی کوئی نہیں ہے کہ فضائل علی کے پڑھے جائیں اور نام نہاد مسلمان توحید پرست یہ کہے کہ اللہ کی توحید کو خطرہ ہو گیا. تم جتنا علی بلند کرو گے علی کا اللہ اتنا بلند ہے. کہاں جا کے کفر ہو رہا ہے، کہاں جا کے شرک ہو رہا ہے. علی کے باپ میں کسر تو ممکن ہے، غلو نہیں ہو سکتا. غلو کہتے ہیں حد سے بڑھا دینے کو. یہ تو پتہ ہے نا. ابھی ایک تصویر میرے ہاتھ میں، آپ سب نے دیکھ لی، میں نے دکھا دی. مجلس کے بعد شام کو رات کو ایسے 4 لوگ کہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا آج کی مجلس میں کیا ہوا، 4 باتیں بتائیں. انہوں نے کہا ہم نے زیدی صاحب کی تصویر بھی دیکھی. کہا کیسی تھی؟ ایک نے کہا بھائی سیاہ رنگ کی تھی، عقیق کی لگ رہی تھی، یہ موٹے موٹے دانے تھے، اتنی بڑی، دونوں ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھی زیدی صاحب. انہوں نے کہا کیا بات کر، ایسے ہی مانا تمہیں اچھے لگتے ہیں موسیٰ زئی صاحب، بڑھا رہے ہو. عام سادہ سی تصویر تھی، اتنی چھوٹے چھوٹے دانے تھے. اب اس نے اس تصویر کے لیے کیا غلو، بڑھا دی جو اس کی حقیقت تھی اس سے. دوسرا کہتا ہے یہ ایسی بکواس کر رہا، میں بتاتا ہوں. ایسی تصویر کیا تھی، ڈوری پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں. کہا مانا تمہیں اچھے نہیں لگتے زیدی صاحب، اس کا یہ مطلب بھی نہیں اب تصویر کو ڈوری ہی بنا دیا تم نے، تصویر تو تھی. اب اس نے اسے گھٹا دیا، اس نے کیا کسر. اب مجھے نہیں پتا کس بات کی جنگ ہے، یہ مکسر وہ غالی، یہ شیعہ وہ کافر. اتنا بتاؤ یہ غلو اور کسر، بڑھانا اور گھٹانا، ان دونوں کے لیے ایک بات ضروری تھی کہ یہ دونوں اس تسبیح کی اصل حقیقت سے واقف ہوں. انہوں نے یہ تسبیح دیکھی ہو، دیکھیں گے تو ہی یہ کام کریں گے نا. اب جو علی کے لیے غلو کرے یا کسر، اتنا بتاؤ انہوں نے علی کی حقیقت دیکھی کب ہے؟ بے تکی بحث، واجب الوجود ہے اللہ، غیب الغیوب ہے اللہ. اللہ اب وقت نہیں ہے، کامل ہو گیا، کل 5 منٹ بچے میرے پاس. اللہ اس جملے کی وضاحت میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن یقین ہے آپ کی پیشانیاں جو دمک رہی ہیں ولایت کے نور سے. یاد رکھیے گا اللہ اللہ سے ثابت نہیں ہے. مشکل بات کہہ دی میں. اللہ اللہ سے ثابت نہیں ہے. آپ کے لیے اللہ اللہ سے کیسے ثابت ہوگا؟ آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وہ قدیم ہے، آپ حادث ہو، آپ مجبور ہو ایک وسیلے کے
اور وسیلہ بھی ایسا ہو جو وہاں سے لے رہا ہو تو وہاں جیسا لگے، یہاں دے رہا ہو تو تم جیسا لگے، تو وہ جاہل ہی ہے جو وہاں جیسا لگنے والے کو یہاں آ کر اپنے جیسا کہے۔ یہ بتاتے رہے وہ کیسا ہے، ہم مانتے رہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ مالک محمد نے یہی تو پہلے اعلان میں کہا اور یہی آخری اعلان ہے۔ محمد مولا سے لے کر مولا محمد تک ایک ہی اعلان ہے۔ تعارف انہوں نے کروایا، مانا ہم نے، تو اتنا بتاؤ کہ جب یہ بتا رہے ہیں اللہ ہے تو اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے ان پہ لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ جو انہی پہ ایمان نہیں لایا وہ اللہ پہ کہاں لایا؟ اللہ واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے، اس کے ہاں فعل نہیں ہے، وہ فعل سے مبرہ ہے۔ پھر سوچو وہ کون ہوں گے جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے، یہ انہوں نے نہیں کیا میں نے کیا۔ آج یہاں پہ کوئی ذاکر خطیب بات کر دیں، یہ کافر ہیں، یہ غالی ہیں، نصیری ہیں، یہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے، علی کی محبت میں یہ سب تمغے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ دیتے جائیں، اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ ہو کر ان کے فعل کو کہہ رہا ہے، یہ انہوں نے نہیں کیا میں نے کیا۔ شب ہجرت میرے بادشاہ نے کہا یا علی بستر پہ لیٹ جائیے، علی بادشاہ لیٹ گئے، کہا آپ کی جان بچ جائے گی، نہ کہاں، یہ نہیں پوچھا میری، کہا آپ کی، کہاں، کہا صبح سب کی امانتیں دے کے آ جانا۔ بادشاہ باہر نکلے، سارے عرب کے چھانٹے ہوئے بدماش کھڑے تھے تلواریں لے کے، مالک نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، ان کی جانب پھینکی، اندھے ہو گئے، مولا گزر گئے۔ اللہ نے آیت بھیجی، حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں۔ حبیب بہت توجہ، بہت توجہ، ایک ایک منٹ پہ میری نظر ہے، حبیب تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں۔ بیت رضوان مدینے سے مکہ پہلی بار آئے حج کرنے، مالک کی سربراہی میں، کہا ہم حج کریں گے، کافروں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے، مولا محمد نے کہا اچھا ٹھیک ہے رہنے دو، ہم تو احرام پہن کے آئے، حج کرنے آئے، ہم کون سا جنگ کرنے آئے تھے، نہیں کرنے دیتے، ناشے واپس مڑ گئے۔ مالک محمد واپس مڑ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگوں کو رسول سے زیادہ حج کا شوق تھا، ہم تو حج کر کے جائیں گے، وہ کھڑے ہو گئے حج کر کے جائیں گے۔ اللہ نے کہا حبیب ان سے کہو یہ جو حج کرنے کے شوق میں کھڑے ہیں میں نے ان کا کلمہ ہی ضائع کر دیا، اب کیا حج کریں گے، کلمہ ہی ضائع ہو گیا۔ اللہ پہلے بڑی مشکل سے پڑھوایا، کچھ رحم کر، مجھے تو نے رحمت للعالمین بنایا، کہا ان سے کہا تیرے ہاتھ پہ پھر بیعت کریں، پھر کلمہ پڑھیں، ادھر آؤ، کہتا تھا نا کہ میرے عمل سے آگے نہ بڑھو، اللہ نے کہا قرآن میں حبیب کے عمل سے آگے اگر آواز بڑھائی تب بھی ضائع سب کچھ کر دوں گا۔ مالک نے ہاتھ بڑھایا، سب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا شروع کیا جو آگے بڑھے تھے۔ بیعت وصول ہوتی ہے، ایک ہاتھ نیچے سب کا ہاتھ اوپر اور دوسرا ہاتھ سب سے اوپر رکھ کے بیعت وصول کی جاتی ہے۔ مالک نے ہاتھ رکھا، سب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، دور کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر علی کھڑے تھے۔ مالک محمد نے دیکھ کے مسکرائے، آنکھوں میں اشارہ کیا، مولا علی قریب آئے، سب دیکھتے رہے، علی تو ہم میں نہیں تھے، علی تو ہم میں نہیں تھے، یہ کیوں ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ بادشاہ مالک نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا، علی بادشاہ نے سب سے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ نے فوراً کہا یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ ابھی وقت نہیں، حیدری آپ سلامت رہیے، خدا کی قسم یہ میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں ایک لمحے کو رک جاؤں۔ اللہ بتاتا رہا کہاں 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 کس کس کا عمل، میزان پتہ چل رہا ہے۔ محمد و علی جیسے ہوں تو اللہ کہتا ہے میں نے کیا،
محمد ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پھر ہم نے آپ کی پرورش کی. پال ابو طالب رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کی. محمد و علی جیسے ہوں تو اللہ کہتا ہے میں نے کی. اب مجھے نہیں پتا یہ کفر کا اطلاق کب اور کہاں ہوتا ہے. علی کے باب میں تو بڑی دور تک جا کے دیکھا میں, کوئی نہ کوئی حدیث یا آیت کھڑی ہی ملی. جمال المنتظر کمال کتاب ہے, آغائے گل پائگانی نے لکھی. اور میں اگر غیبت کی کتابوں میں جاؤں تو شیخ نعمانی کی الغیبت سے لے کر یہاں تک کہاں کہاں یہ روایت لکھی ہوئی. مالک جب تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ بھی ساتھ ہوں گے. کیا وقت ہوگا جب الصلاۃ خود صلاۃ قائم کروائے گا, صفیں بندھیں گی, مالک امامت کریں. لیکن محراب کی طرف بڑھتے ہوئے پلٹ کے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے تقدم, بڑھیے آگے, آپ امامت کروائیں. روایت کہتی بادشاہ حضرت عیسیٰ پچھلے قدموں پیچھے پلٹیں گے, ہاتھ جوڑ کے کہیں گے نہیں آپ کا حق, آپ پڑھائیے. کہیں گے کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں, خبردار رسول سے اور اللہ سے آگے نہیں بڑھنا. میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے, اور حضرت عیسیٰ رسول سے اور اللہ سے آگے نہیں بڑھنا, تو میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا مطلب, یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ آخری بات وصول کرو 2 جملوں میں, ایک پیغام اور اجازت. سب کچھ بتاتا رہا, یہ آخری 2 جملوں میں تم سمجھو گے کس کے لیے. مالک سے پوچھا, پھر وہی تفسیر برہان, وہی حوالہ. مولا یہ بادشاہ مالک صادق سے صحابی سوال کر رہا ہے, مولا یہ آیت میں اللہ کہہ رہے اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا. رسول سے آگے نہیں بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے, رسول کا تو بدن ہے. اگر کوئی رسول کے بدن سے آگے بڑھ گیا, آگے بڑھ گیا. رسول کی تو آواز ہے, اس آواز سے آواز بلند کر دی تو آگے بڑھ گیا. اللہ کا تو بدن نہیں ہے, اللہ سے کوئی کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا جو بھی امام وقت سے آگے بڑھا وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا. حجت الہیہ کی بات سے آگے جانا, اللہ کی بات سے آگے جانا. کیوں؟ پھر وہی دلیل, اللہ ہے بتا کون رہا ہے. ان کی بات کا رد اللہ کا رد ہو جائے گا. حجت کو معصوم ہونا لازم ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا شیعہ جو اس کو نہ مانتا ہو, مجھے نہیں لگتا. لیکن اگر وقت کے ساتھ کچھ روایتیں اپنا رنگ بدل دیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بدلے ہوئے رنگ میں بھی قبول کی جائیں گی. قطعاً نہیں. اردو زبان جو آپ بولتے ہیں نا, بس آپ سن لیجئے, اب اس کو تمہید اور وضاحت کا وقت نہیں ہے. میں نے جتنا پڑھا وہ اس کی دلیل میں پڑھا, یہ آپ بعد میں جب کیلکولیٹ کریں گے تو سمجھ لگ جائے گا. اردو زبان بحیثیت زبان کوئی زبان نہیں ہے اتنی پرانی, یہ تھوڑی سی تو تاریخ ہے اس کی. ویسے بھی لشکری کہتے ہیں, الگ الگ زبانوں سے مل کے بنی ہے. عربی کے لفظ, فارسی کے لفظ, ترکی کے لفظ, سنسکرت کے لفظ ملائے گئے, اردو زبان بن گئی. آپ دن میں کتنے عربی کے لفظ بولتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. ایسے ہی عربی کے کچھ لفظ ہیں جو بعین ہی اردو میں موجود ہیں, لیکن آپ نے کچھ مخصوص جگہوں پر استعمال کر کے ان کو ان جگہوں سے مخصوص کر دیا جبکہ ان کا مطلب وہ نہیں ہے. مثلا کوئی مستور اگر ایسی حالت میں ہو کہ اس کے شکم میں بچہ ہو تو اس حالت کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے جو آپ بولیں گے, حمل, ہے میم لام, بس اتنا کہہ دینا کافی ہے
کہ مستور حمل سے، حالت حمل میں، آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ سب سمجھ جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے۔ جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حمل کہتے ہیں اٹھا لینے کو، حمل اٹھا، عربی کا لفظ ہے حمل، اٹھا۔ ابھی قرآن سے بتاؤں کیا، اتنا وقت نہیں۔ حاملان العرش کون ہیں؟ فرشتے ہیں، ملک ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ قرآن کا لفظ ہے حاملان العرش، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے۔ اب معاذ اللہ فرشتوں نے کیا کہا؟ عرش کو کیسے اٹھایا ہوا ہے؟ شکم میں، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، حمل اٹھا لینا۔ اچھا، اسی کا ایک اپوزٹ لفظ ہے، وہ بھی عربی کا، وہ بھی ایسے ہی اردو میں آ گیا، سخت، سین خاف نقطوں والی تو سخت۔ مطلب اب آپ کہہ دیں فلاں مستور حالت حمل میں تھی مگر خدا نخواستہ سخت ہو گیا، سارے بزرگ جوان سمجھدار سمجھ گئے، وہ بچوں کو بھی سمجھا دیں گے کیا مطلب ہے بیٹا اس کا، مطلب کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ حمل بھی وہاں سے منسوب کر دیا اور سقط بھی کر دیا۔ سخت کا کیا مطلب ہے؟ جو شے حالت حمل میں ہو یعنی اٹھائی جائے، اگر اسے گرا دیا جائے یا گر جائے اسے کہتے ہیں سخت۔ حمل اٹھانے کو، سخت گر گئی۔ یہ سادہ سے مطلب ہیں ان دو سادے سے عربی لفظوں کے، جو سرکار مولا بادشاہ مالک محسن ابن علی بادشاہ کی روایت میں استعمال ہوئے۔ میں نے کہا پہلے میں نے جتنا کچھ پڑھا بعد میں کیلکولیٹ کرتے رہنا میں نے کیا کہا۔ ساری روایت، اب آپ کا میرا مسئلہ یہ ہے، عربی ہماری کوئی ایسی مادری زبان تو ہے نہیں، سیکھنی پڑتی ہے۔ اب ایسے اساتذہ سکھائیں تو پھر سیکھیں، سب سیکھتے نہیں ہیں تو جانتے نہیں ہیں۔ ساری روایت کا ترجمہ کر دیا۔ جب آیا نا حمل تو وہاں سے حمل اٹھا کر اردو میں بھی حمل لکھ دیا، جب آیا سخت وہاں سے سخت اٹھا کے اردو میں بھی سخت لکھ دیا۔ اب آپ کا ذہن حمل کہتا ہے پیٹ میں بچہ ہو تو، شکم مادر، سخت کہتا ہے وہ گر جائے تو بچہ ضائع۔ آپ نے وہی سمجھا جو آپ کے ہاں رائج ہے، لیکن اس روایت کا بیڑا غرق کرنے والے نے بہت سوچ سمجھ کے کیا، عصمت کی پوری عمارت ہی گر گئی۔ سینکڑوں نہیں جانے کتنے سالوں سے ایسے ہی پڑھی جا رہی، سنی جا رہی، پڑھی جا رہی، کبھی سوچتے نہیں ہیں عصمت الہیہ کی کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے۔ سرکار محسن بادشاہ کو پاک مخدومہ عالیہ پاک بی بی نے اپنی آغوش میں اٹھا رکھا تھا۔ آغوش میں، حمل اٹھانا پہلو میں۔ جب ظلم کیا گیا نا، دروازہ گرا تو سرکار محسن بی بی کے ہاتھ سے گر گئے۔ اب یہ اتنی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے 15 حوالے میں دے چکا ہوں، جو ابھی یہاں بھی بانی کو دے کے جا رہا ہوں، ان سے لے لیجئے گا۔ اہل سنت کا ابھی میں اتفاق سے ابھی پہلے بھی حوالہ دے دیا، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اہل سنت کی بڑی کتاب ہے۔ 8 اہل سنت، 8 اہل تشیع اور 7 اہل سنت حوالے، اتنے کافی ہوں گے کیا ثابت کرنے کے لیے؟ بادشاہ محسن مالک کا ظہور ہوا کب؟ ذی الحج میں۔ کب؟ جب غدیر سے واپس گئے بادشاہ۔ 3 دن غدیر میں قیام ہے، میں نے کہا تھا نا پوری مجلس جو پڑھ رہا ہوں بعد میں کیلکولیٹ کرنا کہ کیوں پڑھی۔ 3 دن 18 کو پہنچے تھے، 3 دن قیام ہوا، 3 دن تک غدیر میں بیعت ہوتی رہی بادشاہ کے ہاتھ پہ، بخن بخن بیعت۔ 3 دن بعد جب واپس گئے تو مخدومہ عالیہ نے استقبال کر کے گھر میں مولا علی سے کہا بخن مبارک ہو، آپ تمام مومنین کے امیر قرار پائے۔ بابا نے اعلان کیا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے،
مجھ تک پہنچی، تو پھر کوئی تحفہ تم میری جانب سے بھی ہو۔ غدیر کے تحفے کی صورت میں مخدومہ نے آغوش اطہر سے محسن کو ید اللہ یعنی مالک علی کے ہاتھوں میں سونپا۔ مولا حسن بادشاہ کا اس میں گرامی کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے۔ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، ملاتے رہیے گا بعد میں، میرا وقت کامل ہو گیا، میں مصائب بھی اپنے بھائی کو کیونکہ وقت میرا بالکل کامل ہو گیا، میرے حصے کے مصائب بھی میرے بھائی پڑھ دیں گے، میرے ذمہ یہ پہنچانا تھا وہ لے لیجئے گا۔ آپ سنتے رہتے ہیں روایتیں۔ مولا حسن بادشاہ کا نام رسول اللہ نے رکھا کب؟ جب حسن مالک تشریف لائے، پاک بی بی نے شہزادے کو آغوش میں دیا، بابا آپ نام رکھیے، کہا حسن۔ حسین مالک کا نام کس نے رکھا؟ مولا رسول اللہ نے۔ کب؟ جب تشریف لائے تو ہاتھ میں دیے، بابا آپ نام رکھیں، کہا حسین۔ تو پھر یہ ظہور سے پہلے میرے بادشاہ نے نام رکھا تھا، اس کی کوئی روایت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ روایت ضرور ہے کہ ویسے ہی جب محسن تشریف لائے ہیں تو بی بی نے سونپ کر کہا بابا نام رکھیے، کہا وہاں بھی وصی موسیٰ کے علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو وہ وصی موسیٰ کے بیٹے کتنے تھے؟ 3۔ تو بادشاہ نے کیا کہا تھا تب؟ کہ وہی نام رکھ رہا ہوں جو وہاں تھے۔ شبر اور شبیر ہیں مولا کے نام یا نہیں؟ شبر کون؟ مولا حسن۔ شبیر کون؟ مولا حسین۔ تو تیسرے کون ہیں؟ محسن۔ ان کا نام وہاں کیا تھا؟ مشبر۔ شبر، شبیر، مشبر۔ حسن، حسین، محسن۔ حسن اور حسین۔ اب آگے وہ اسماء دے رہا ہوں جو موجود ہیں، میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ میں نے پھر وہی بات کی تھی، نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا، ضد آ گئی تھی اسے، پانی آنا شروع ہوا، نوح نے کہا آ جا، کہا نہیں آؤں گا، میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا، درخت پہ چڑھ گیا، درخت ڈوبا، کہا ابھی بھی آ جا، کہا نہیں آؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ ڈوبنا شروع ہوا، کہا ابھی بھی آ جا، کہا نہیں آؤں گا۔ پہاڑ جب اس کے پاؤں تک پانی آیا، عقل نے کہا پہاڑ نہیں بچا، تو کیسے بچے گا، ڈوب جائے گا، لیکن اب اللہ نے منع کر دیا تھا مت بلانا، وہ نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ اتنی دفعہ انکار کیا تھا، نہیں 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 نہیں، اب سمجھ لگ گئی کہ میں ڈوب جاؤں گا، ابھی بھی بلانے پہ نہیں آتا۔ کیوں؟ ضد آ گئی ہے، روایتیں سامنے، دلائل سامنے، نہ ماننے والا پھر بھی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں۔ کیوں؟ اتنی بار انکار کیا ہے، ضد آ گئی ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ زمانوں سے سنتے آئے ہیں، نئی بات ضروری نہیں کہ غلط بھی ہو۔ مجھے بلایا اسی لیے گیا تھا، میں نے یہ تو پہنچانا ہے، اس سے پہلے وہ پڑھ دیا جو پڑھنا تھا، آخری جملہ اور اجازت۔ شبر، شبیر، مشبر، حسن، حسین، محسن۔ حسن اور حسین کے اسم ملیں تو کیا بنتا ہے؟ حسنین ہے نا، نام رکھتے ہیں نا آپ بھی، مالک حسنین کریمین۔ تو مخدومہ عالیہ کا یہ لقب ملتا ہے یا نہیں؟ ام الحسنین، ام الحسن، ام الحسین، ام الحسنین۔ تو یہ کیا لقب ہے بیوی کا؟ ام المحسنین۔ کتابوں میں موجود ہے، کبھی پوچھو تو صحیح کہ ام المحسنین کا مطلب حسن، حسین اور محسن، یہ تینوں اسم ملیں گے تو محسنین ہوگا۔ مالک کا ظہور ہوا، بادشاہ تشریف لائے، آغوش اطہر مادر میں تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ خدا کا واسطہ ہے، ذرا عقل سے کام لو، سازش بڑی گہری ہے۔ سب سے بڑا ظلم رسول کے شہر، رسول کے مدینے میں، رسول اللہ کے پاک تربت کے ہی ساتھ ہوا، اور
کوشش کی گئی کہ قاتل کو کسی طرح بچا لیا جائے۔ یاد رکھنا، یاد رکھ، اگر مقتول کا لاشا نہ ملے نا، قاتل بچ جاتا، کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ جاؤ عدالت میں، کوئی وکیل بیٹھا ہوگا تو ابھی بتا دے، ورنہ پوچھنا بھئی لاش ہی نہیں ملی، کیس ہی کمزور ہے۔ یہ کیس کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مقدمہ سب سے بڑا، سب سے پہلا مقدمہ جو اس عدالت میں لگے گا، اسی مقدمے کو کمزور کر رہے ہو۔ ہے، لاشا ہے، روایت ہے۔ عدالت کیا کہتی ہے وکیل سے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، جاؤ لاشا لے کے آؤ۔ بتا دوں کہاں، پھر مانو گے؟ ظہور بتا دیا کب، اس سے تفصیل میں پھر کبھی موقع رہا تو وہ بھی بتا دوں گا۔ جب ہاتھ سے گر گئے نا محسن، مالک حسین روایت کرتے ہیں، میں حجرے سے دوڑا اپنے بھائی کو اٹھانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں بھائی تک پہنچتا، وہ ایسے بکھر گیا تھا جیسے کربلا میں قاسم۔ میں نے کہا تھا میں مصائب نہیں پڑھوں گا، اور میں صرف روایت بیان کر رہا ہوں، آگے تیرا گریہ، صرف آخری 2 جملے۔ مالک کہتے میں نے اپنی ابا میں اپنے بھائی محسن کے پھول کی بکھری ہوئی پتیوں کو سمیٹنا شروع کیا، اور سمیٹ کے کہاں لے کے گئے؟ رسول اللہ میرے بادشاہ کی پاک تربت ہے نا مسجد نبوی میں، کچھ ہی فاصلے پہ ممبر ہے رسول کا، ہے نا؟ ممبر سے رسول بادشاہ کی تربت کے درمیان میں جو جگہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ریاض الجنہ۔ میرے مولا حسین بادشاہ نے اپنے بھائی محسن کو ریاض الجنہ میں دفن کیا۔ تو ریاض الجنہ کہاں تھا؟ اسی کے ساتھ تو گھر تھا۔ بادشاہ کی تربت کہاں تھی؟ وہیں تو تھی۔ بڑے سخت لفظ ہیں، اس جملے پہ مجھے اجازت دینا۔ میرے مالک کہتے ہیں میں جب اپنے بھائی کا بکھرا ہوا لاشا سمیٹ رہا تھا نا، تو مجھے حجرے سے آواز آئی میری بہن کی، حسین میں صرف کربلا میں نہیں، یہاں بھی تیرے دکھوں کی شریک ہوں، تو محسن کو لے کے اندر آئے گا یا میں باہر آؤں؟ روایت کہتی ہے اس سے پہلے کہ مولا حسین بولتے، مخدومہ بولی ہیں فضا میری بیٹی کو روک، فضا اس کا سفر شام کا ہے، اسے روک۔ میرے مولا علی کہتے ہیں وہ دن کیسا دن تھا جب لوگوں نے میرے گھر کے صحن کو گزرگاہ بنا لیا تھا۔ تیرا مولا امام زمانہ سلام کرتا ہے، میرا سلام ہو اس شہزادے پر جسے اس صحن میں شہید کر دیا گیا کہ جس صحن کے باہر رسول سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ مخدومہ نے اس وقت ایک ہاتھ محسن پہ اور دوسرا پہلو پہ رکھ کے کہا تھا، بیٹا قائم جب ظہور کرنا سب سے پہلے میرے محسن کا انتقام لینا۔ انہوں نے میرے محسن کو اپنے پیروں کے نیچے روند دیا ہے، میرا محسن میری آنکھوں کے آگے بکھر اللہ علی القوم۔